السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم المعہد الاصغری للبنات کی تعلیم کے سلسلے میں اس کلاس میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کو بتا دیں کہ جہاں ایک طرف جامعہ غفرانیہ بسیٹھا ادارہ چل رہا ہے، اسی کے ساتھ گزشتہ سال سے المعہد الاصغری للبنات کے نام سے بھی لڑکیوں کا ادارہ یہاں پر چل رہا ہے۔ گزشتہ سال لڑکیوں کے ادارے میں 20-22 بچیاں تھیں، اس سال تقریباً 35-40 تک ہیں ساری بچیاں۔ یہ المعہد الاصغری للبنات جو یہاں قائم کیا گیا، اس کا ایک امتیازی وصف یہ تھا کہ اس کے اندر لڑکیاں میٹرک کے ساتھ عالمیت کا کورس کر لیں۔ ادارے بہت چل رہے ہیں، لیکن بہت کم ادارہ ایسا ہے جہاں پورے اہتمام کے ساتھ لڑکیوں کے لیے عالمیت کا کورس بھی ہو اور اسکول کا نظام بھی ہو، میٹرک کا پوری تیاری بھی کرائی جائے۔ اسی غرض سے ہم لوگوں نے یہاں سوچا کہ ایسی تیاری ہو کہ جہاں وہ ایک طرف میٹرک کرے، اسی کے ساتھ وہ عالمہ بھی بن جائے۔ نماز پڑھے تو وہ نماز سمجھ کر کے پڑھے، قرآن مجید پڑھے تو قرآن مجید کو وہ سمجھ کر کے پڑھے۔ یہ مقصد ہے، اور پھر جو آئندہ نسل ہے اس کو بھی وہ تربیت یافتہ بنائے۔ اور یہ قول بہت مشہور ہے کہ اگر ایک فرد پڑھتا ہے، ایک انسان پڑھتا ہے تو ایک فرد پڑھتا ہے، اور اگر ایک لڑکی پڑھتی ہے تو ایک پوری نسل پڑھتی ہے۔ تھوڑا تو یہ المعہد الاصغری للبنات یہ ساری بچیاں ہیں۔ اس میں گزشتہ سال جنہوں نے پڑھا وہ یہ بچیاں سب تھیں، یہ 12 ٹولہ وسوتھوں کی ہیں، یہ میگون کی ہے، اور وہ برداہا اور رجون۔ اور اس سال جو بچیاں آئی ہیں وہ اردو وغیرہ ٹھیک تھی ان لوگوں کی، تو ان لوگوں کو عالیہ اولیٰ میں داخلہ کرایا گیا ہے، اور یہ سب انشاءاللہ عربی تعلیم یہاں سے حاصل کریں گی۔ اس لیے جو بھی ہیں میٹرک انٹر کراتے ہیں، اسی کے ساتھ یہ آسانی کے ساتھ اس سبجیکٹ کو بھی پڑھایا جا سکتا ہے، اور اس سبجیکٹ کو یہ نہ سمجھے کہ ہم کو عالمہ بنانا ہے۔ ہماری بچی عالمہ بنیں گی، اور اگر وہ انٹر کرے گی یا بی اے کرے گی تو عالمہ بھی بننا ضروری ہے۔ یہ عالمہ بننا نہیں ہے، بلکہ وہ زندگی کا ایک اہم مسئلہ ہے کہ قرآن پوری زندگی پڑھتے ہیں لیکن قرآن مجید کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، یہاں تک کہ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ کھانے کی دعا پڑھتے ہیں، لیکن اس کا بھی مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ آج ہمارے یہاں 2 بچیاں آئی، انہوں نے کتاب لے کر کے واپس کر رہی تھی، اور اس کا کہنا تھا کہ ہم کو عالمہ نہیں بننا ہے۔ لیکن یہاں عالمہ بننا مقصد نہیں ہے، بلکہ زندگی کو بنانا مقصد ہے۔ عالمہ بننا کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی بنے گی، کیونکہ ہم جو پوری زندگی نماز پڑھیں گے وہ نماز کو سمجھ کر کے پڑھیں گے، اور جو ہم دعائیں پڑھیں گے وہ دعا کو سمجھ کر کے پڑھیں گے۔ ہم پوری زندگی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کیا مانگ رہے ہیں، ہم کیا غلطی کا اللہ تعالیٰ سے معافی چاہ رہے ہیں، وہ ہم کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح پوری نماز میں ہے دعائے قنوت ہے، دعائے معصورہ ہے، تحیات ہے، درود ہے، اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ آدمی ایک وہ جادو منتر کا سمجھ کر کے کہ وہ سمجھنے کی چیز نہیں ہے، وہ سمجھنے کی چیز ہے ہی نہیں، یہ ایک تصور ہے، یہی سمجھ کر کے آدمی پوری زندگی نماز پڑھتا ہے، پوری زندگی وہ عبادتیں کرتا ہے، لیکن نہیں سمجھ پاتا ہے۔ آج ہم لوگ صبح اٹھنے کی دعا پڑھتے ہیں، صبح اٹھنے کی دعا ہے، سونے کی دعا ہے، یہ سب بچوں کو یاد کراتے ہیں۔ کلمہ ہے، ہر بچے کو اپنے ماں باپ اپنے بچے کو یاد کراتے ہیں، لیکن کلمے کا مطلب کیا ہے، کلمے کی تفصیل کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، یہ بہت کم بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ عالمہ بننا، یہ ایک عالمہ بننے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو کلام کرنا چاہ رہا ہے اپنے بندے سے، اللہ کی جو گفتگو ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بات کرنا چاہ رہا ہے، اس قرآن مجید کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔
ہر ماں چاہتی ہے, ہر باپ چاہتا ہے کہ ہمارا لڑکا قرآن مجید پڑھے, ہماری بیٹی قرآن مجید پڑھے, لیکن اس کے اندر یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ قرآن مجید کو سمجھے, ہماری بیٹی قرآن مجید کو سمجھے, یہ تصور نہیں ہوتا ہے. یہ عام مزاج ہو گیا ہے کہ قرآن مجید صرف پڑھنے کی چیز ہے, اس کو سمجھنے کی چیز نہیں ہے. اس لیے جو بھی حافظ ہوتے ہیں, عالم نہیں بنتے ہیں, اسی طرح جو ڈاکٹر انجینئر بنتے ہیں, ان کو قرآن مجید کافی سمجھا جاتا ہے کہ قرآن مجید ناظرہ پڑھنے آ گیا بس وہ کافی ہے. قرآن مجید کی ایک سورہ کا ترجمہ بھی نہ سمجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو سمجھنے کی. لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے جو اتنے دنوں سے زمانہ گزرا پہلے, اس کو چھوڑ کر آج یہاں جو ہر طرف ترقی ہو رہی ہے, آدمی کہاں سے کہاں پہنچا, چاند تک پہنچا, اور خلا میں وہ قیام کرنے کا سوچ رہا ہے کہ آسمان کے اندر, چاند کے اندر وہ 2 مہینہ 3 مہینہ رہ کر کے انسان آ رہا ہے. لیکن آج جو پہلے تصور تھا کہ قرآن مجید کو صرف پڑھنا سیکھنا ہے, وہی آج بھی ہے کہ قرآن مجید صرف پڑھنے آ جائے یہی کافی ہے. آج بہت سارے گارجین ہمارے یہاں آئے ہیں اور اسکول میں آئے ہیں اس وجہ سے کہ قرآن مجید یہاں پڑھا دیا جاتا ہے. اسکول میں جہاں اصلی تعلیم ہے وہیں قرآن مجید کی بھی تعلیم ہو جائے گی, اس کے لیے ہم کو الگ سے قرآن مجید پڑھانا نہیں پڑے گا. لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے ہر انسان کو کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ سمجھنا بھی ہے. اس کے لیے جو بھی کوشش ہو سکتی ہے وہ کوشش ہو. ہم نے یہاں شروع کیا کہ جو بچیاں ہیں اگر تھوڑا تھوڑا وقت دے, 5 سال کا عرصہ ہوتا ہے میٹرک کرنے میں جو وقت لگتا ہے, 5 سال 7 سال 6 سال لگتا ہے, اگر تھوڑا تھوڑا بھی جو کتابیں ہیں اگر پڑھا دی جائیں گی تو انشاءاللہ قرآن مجید وہ سمجھ سکتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو وہ بچے اور بچیاں سمجھ سکتے ہیں. اس لیے ہر انسان کو یہ فکر ہونی چاہیے, یہ نہ ہو کہ ہم عالمہ بنیں گے تبھی پڑھنا ہے, ہماری بچی عالمہ بنے گی تب ہوگا, یا ہمارا بچہ عالم بنے گا تبھی اس کو پڑھانا. نہیں, یہ سوچنا ہے کہ ہمارا بچہ قرآن مجید سمجھنے والا بن جائے, ہمارا بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے والا بن جائے. یہ نیت کرنا ہے ہر لوگوں کو, کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, کس لیے پڑھائی کر رہے ہیں, کس لیے پڑھ رہے ہیں. پڑھنا کیا ہے, عالمہ بننا ہے یا سمجھنا ہے, اللہ کی بات کو سمجھنا ہے. کلام اللہ, قرآن مجید کو کیا کہا جاتا ہے, کلام اللہ, اللہ تعالیٰ کا کلام, مطلب اللہ تعالیٰ کی بات. کیا کہا جاتا ہے, مطلب اللہ تعالیٰ کی بات. تو یہ نہ سوچنا ہے آپ لوگوں کو, سب لوگوں کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم کو عالمہ بننا ہے, یہ مقصد لے کر کے چلنا ہے کہ ہم کو قرآن مجید سمجھنا ہے, اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے اس کو سمجھنا ہے. اسی طرح دوسری بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. حدیث, حدیث کا مطلب گفتگو, حدیث کا مطلب گفتگو, حدیث کا مطلب بات. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے, زندگی گزارنے کا کیا طریقہ بتایا ہے, اس کو ہم کو سمجھنا ہے. تو یہ نیت کر کے اگر پڑھیں گے تو اسکول کی پڑھائی کو ہم پیچھے کر سکتے ہیں, لیکن اس پڑھائی کو ہم پیچھے نہیں کریں گے. یہ بچی کہہ رہی تھی کہ ہم کو انگریزی پر فوکس کرنا ہے, ہندی پر فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے, فوکس سب پر کیجئے, لیکن ہندی انگریزی آپ کا فوکس جو ہے یہیں تک رہے گا. آپ کو کہاں فوکس کرنا ہے, آپ کا فوکس کہاں ہے, فوکس کہاں ہے, اصل زندگی کہاں فوکس ہے, اصل زندگی کہاں کا فوکس ہے, وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا فوکس ہے, جہاں کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے. اس زندگی کے بارے میں سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کیا باتیں کہی ہے, کس طرح کی ہدایات ہے. حدیث کے اندر بخاری شریف جو پڑھایا جاتا ہے, ہر جگہ دیکھتے ہوں گے آپ لوگ, بخاری, ختم بخاری کے نام سے پڑھایا جاتا ہے. ختم بخاری کے نام سے وہ بخاری شریف جو ہے, جو حدیث ہے, اس کے اندر پوری زندگی کا طریقہ بتایا گیا ہے, کیسے زندگی گزارنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا ہے, کیسے اپنے زندگی کو سنوارنا ہے, کیسے اپنی زندگی کو اس طرح بنانا ہے ہماری زندگی ایسی بنے کہ دنیا کے اندر بھی ہماری زندگی جنت کی طرح بن جائے اور آخرت میں ہم کو جنت مل جائے, چین و سکون ملے. اس لیے ہم لوگوں کو, آپ لوگ جو بھی شروع کر رہے ہیں کتاب, تمیم النحو ہو, تمیم الصرف ہو, یا القراۃ الراشدہ ہو, یا جو قصص النبیین کتابیں ہیں, آپ لوگوں کو لگے گا کہ کتاب بھاری لگ رہی ہے, قصص النبیین بھاری لگ رہی ہے, القراۃ الراشدہ بھاری لگ رہی ہے, لیکن اس کو یہ سمجھنا ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھ لیں گے تو قرآن مجید کو ہم سمجھنے لگیں گے. اگر اس نیت سے شروع کریں گے, اگر اس نیت سے محنت ہوگی تو انشاءاللہ قرآن مجید بھی سمجھنے آ جائے گا, اور حدیث شریف بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں ان باتوں کو بھی سمجھنا انشاءاللہ آ جائے گا. کرنا ہے نیت سب لوگوں کو, کیا نیت کرنا ہے, عالمہ بننا ہے یا اللہ کی بات کو سمجھنا ہے, کیا نیت کرنا ہے,
ہاں اللہ کی بات کو سمجھنا ہے. اللہ کی بات کیا ہے؟ اللہ کی بات کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام قرآن مجید ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام وہ کیا ہے؟ حدیث شریف ہے. ایک بزرگ کا ہے, انہوں نے کہا کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرے, جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بات کرے تو ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید پڑھتے ہیں. کیسے کہ جب ہم قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ کہہ رہا ہے. ہر صورت میں, ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہے, اللہ تعالیٰ کی بات ہے. تو اگر ہم کو یہ دل چاہتا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرے تو ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں. اور جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کریں تو نماز پڑھتے ہیں, کیونکہ نماز کے اندر آدمی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے. اور قرآن مجید جب پڑھتا ہے ایسے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, ہم سے کس طرح کی بات کر رہا ہے, کون سا واقعہ سنا رہا ہے, یہ سارا کچھ قرآن مجید کے اندر ہے. اس لیے آج آپ لوگوں کا, سب لوگوں کا آغاز ہے, پہلا دن ہے. سب لوگوں کو اس نیت سے پڑھنا ہے کہ انشاءاللہ قرآن مجید جب تک سمجھنے والے نہیں بن جائیں گے ہم پڑھائی نہیں چھوڑیں گے. کرنا ہے نا؟ چاہے ٹھیک ہے میٹرک بھی ہو جائے, انٹر بھی ہو جائے, بی اے بھی ہو جائے, لیکن ہم کو اس تعلیم کو جاری رکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ جاری رکھنا ہے. اور ہم کو اس ایسی صلاحیت پیدا کرنا ہے کہ قرآن مجید ہم اگر ایک رکوع پڑھ رہے ہیں تو پورا رکوع ہم کو سمجھ میں آئے. نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم کو پوری نماز سمجھ میں آئے. اگر ہم دعا پڑھ رہے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, اگر ہم دعا پڑھ رہے ہیں تحیات کے اندر تو ہم کو سمجھ میں آئے کتنی اہم دعا ہے. اللہ تعالیٰ سے آدمی کہہ رہا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, کہ میں نے بہت ظلم کیا ہے, اللہ ہم کو معاف فرما. آدمی کہہ رہا ہے لیکن جلدی پڑھا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, السلام علیکم کر دیا. پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, کچھ پتہ ہی نہیں چلا. لیکن جس کو اگر سمجھ میں آئے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ قرآن نماز کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے کس طرح مانگ رہے ہیں. نماز کے اندر آدمی روئے گا, نماز کے اندر آدمی اپنی غلطی کا اعتراف کرے گا, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا. کرنا ہے سب لوگوں کو, پڑھنا ہے نا, ہمیشہ پڑھنا ہے, سمجھ کر کے پڑھنا ہے انشاءاللہ. تو آج آپ لوگوں کا یہ جو ہے یہ سب ابتدائی بات کر دی گئی ہے اور کچھ یاد کرنے کے لیے دیا جائے گا. اور جو بھی محنت ہوگی اس محنت کو پورا کرنا ہے. جہاں آپ سب لوگ انگریزی یاد کرتے ہیں, ہندی یاد کرتے ہیں, میتھ کو سمجھتے ہیں, اسی طرح اس کو بھی ضروری سمجھ کر کے اگر پڑھیں گے کہ ہم کو اس کو سمجھنا ہے, اس کو وقت دینا ہے, اور اس کو وقت دینے میں ثواب بھی ہوگا. کیا ہوگا اس میں؟ ثواب بھی ہوگا, کیونکہ یہ آپ قرآن مجید پڑھنے کی نیت سے پڑھ رہے ہیں. کس وجہ سے پڑھ رہے ہیں؟ قرآن مجید سمجھنے کی وجہ سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. حدیث شریف کو سمجھنے کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں. اگر اس نیت سے پڑھیں گے تو جتنی دیر آپ اس کو پڑھیں گے, جتنی دیر الفاظ معنی یاد کریں گے, آپ کو اس کا بھی ثواب ہوگا. کیونکہ نیت یہ ہے کہ ہم کو قرآن مجید سمجھنا ہے, حدیث شریف سمجھنا ہے. اس نیت سے اس کو پڑھنا ہے, محنت کرنا ہے, پورے سال اس کے لیے وقت دینا ہے. یہ نہ ہو کہ صرف انگریزی ہندی میں رہ گیا, اس کو صحیح سے یاد نہیں کیا. اور اس کو بھی اگر ہم تھوڑا وقت دیں گے تو انشاءاللہ یہ پورا ہو جائے گا اور ایک دن ہم سمجھنے والے بن جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.